آج ہم سورہ جن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، انہوں نے آگے قرآن کی جو تعریف کی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی۔ وہ کہنے لگے یہدی الی الرشد، وہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہمارا نبی جنوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی نبی ہے۔ اختلاف ہے چند لوگوں کا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا ہے؟ وہ ایک غیر مری مخلوق ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم آگے بھی سن چکے ہیں کہ سرکار عکاظ کے بازار میں تشریف لے گئے تبلیغ کے ارادے سے، اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ کہ جنات کا ایک گروہ اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے، اس بات کی سرچ کرنے کے لیے اپنے علاقوں سے نکلا تھا کہ ہم دیکھیں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اب آسمان کی خبریں سننے نہیں دیتی۔ سرچ کرتے کرتے جب وہ مقام تہامہ یعنی مکہ شریف پہنچے، ادھر فجر کی نماز کا وقت تھا، میرے سرکار قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو یکدم رک گئے اور سارے نماز میں جتنی بھی تلاوت ہوئی ساری سنی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان لے کے آئے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم اکٹھے تھے سرکار کے ساتھ، اچانک ہم نے دیکھا سرکار ہم میں نہیں ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہیں کوئی دشمن آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا۔ پوری رات ہم اس اضطراب میں رہے۔ فجر کے وقت ہم نے دیکھا حضور غار حرا سے واپس آ رہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو بڑی اضطرابی حالت میں تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا رات جنات کے ایک گروہ نے مجھے اپنی طرف دعوت دی کہ ہمیں کچھ دین سکھائیے، تو میں انہیں دین سکھانے کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے سیکھا، مجھ سے ملاقات کی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے صبح کا ناشتہ مانگا تو میں نے ان سے کہا ہر ہڈی جس کے اوپر بسم اللہ پڑھا گیا ہے وہ اٹھاؤ، وہ تمہارے لیے ناشتہ ہے، جب وہ تم اٹھاؤ گے تو وہ گوشت سے بھر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے ہم سب سے فرمایا کہ کبھی تم ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جنات اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اسی وقت فرمایا تو سرکار اس وقت ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ برکف لوگوں کا اختلاف اپنی جگہ پہ کہ نظر آئے یا نہیں نظر آئے۔ میں نے قرآن کھولا، میری جو سرچ تھی، میرے نبی تو امام ہے، میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہونے والا ایک مقتدی جس کا نام سلیمان تھا۔ حضرت سلیمان اپنی امت میں تشریف فرما ہے، آپ نے ڈیمانڈ کی کہ کوئی بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے۔ قرآن کہتا ہے قالا عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت جن کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں، پہلے تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں تو بیٹھ جا، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔
قرآن کی یہ آیت، واقعہ تو آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے، قرآن کی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقتدی کی شان یہ ہے، وہ جنات کو دیکھتا بھی تھا، بات چیت بھی کرتا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے، میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، ان کی شان کا عالم تو وراء الورا ہے، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ انہوں نے کیوں نہیں سنا ہوگا؟ انہوں نے کیوں نہیں سنایا ہوگا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیات دلالت کر رہی ہے اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کے لیے نبی ہے، ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پتہ چلا اسلام لانے سے پہلے وہ بھی مشرک تھے، اسلام جنہوں نے لایا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہمارے رب کی جو بزرگی ہے وہ بہت بلند ہے، اور ہمارے رب کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ ہمارے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ یقیناً انہوں نے میرے نبی سے سنا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں ایک لفظ ہے جدو، جد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بڑوں کو، آبا و اجداد کو جد اجداد سے ہے نا۔ تو ایک جو اپنے آپ کو کچھ زیادہ سیانیاں سمجھتے ہیں نا، تو میں اس دن دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ کہنے لگی جی یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کتنا شرک کرتے ہیں، اپنے جد کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے عربی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جد کا ذکر، جد صرف اجداد کے لیے نہیں، جد کا معنی بزرگی ہے۔ بزرگ کو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے۔ ہم اپنے رب کے متعلق فرما رہے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، میرے مالک تیری بزرگی بہت بلند ہے، اور نہ کچھ پڑھا نہ کچھ لکھا اور اعتراض کر دیا، نماز پہ اعتراض کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے۔ جد کا معنی کیا ہے؟ بزرگی۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اپنے رب کی بزرگی بلند کی کرنے کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا رب سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اللہ شَتَتَا، اور ہم بے شک ہم میں سے بے وقوف کچھ لوگ اللہ پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے شَتَتَا منسوب کر دیتے تھے، جنات۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ پر جن و انس میں سے کوئی بھی جھوٹ کا بہتان نہیں باندھتا، لیکن مردوں کا ایک گروہ جنات کے چند لوگوں سے پناہ طلب کرتا تھا۔ جب کسی سے کوئی پناہ طلب کرے تو اس کے اندر سرکشی تو آئی جاتی ہے، تو جنات جو ہیں وہ سرکش ہو گئے، اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم بڑی مہان چیز ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ آگے ارشاد فرمایا انہوں نے
کہ جو چیز ہم سننے کے لیے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں آسمان پہ سخت پیرا لگا ہوا ہے اور آگ کے گولے ہمیں مارے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر آگے آئے گا، ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ لیکن جو جنوں کے عقائد میں سے عقیدہ تھا اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ وہ کہنے لگے ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس بات کا گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد ہم بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو بالکل سیم اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ابلیس بھی آگ سے بنا ہے، یہ جن بھی آگ سے بنے ہیں۔ لیکن جن الجنون کے متعلق روایات آتی ہیں کہ جنات سارے کے سارے اس کی اولاد میں سے ہیں۔ ابلیس کی جو ذریت ہے وہ شیاطین ہی ہے، وہ بڑا شیطان ہے، باقی اس کی ذریت چھوٹے شیطان ہے۔ ان کو موت تب بھی آئے گی جب ابلیس کو موت آئے گی۔ لیکن یہ جو جنات ہیں یہ اپنے اپنے وقت پہ مرتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا بھی ایک کنبہ قبیلہ ہوتا ہے پورا، اس کے متعلق تفصیل ہے، لیکن ہم تھوڑی مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔